ایسے دربار کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت ہی معزز صحابی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے بہت سارے لوگوں کا قرضہ تھا، بہت سارے لوگوں کا قرضہ تھا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 7 بہنیں یعنی میری 7 بہنیں چھوڑی تھیں جن کی ذمہ داریاں میرے ذمے ہیں، تو لہٰذا میرے کل باغ میں کھجوریں توڑی جائیں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باغ میں تشریف لائے تاکہ قرض خواہوں کی سختی سے ہم محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں۔ چنانچہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کل آ جاؤں گا اور سارے قرضداروں کو بھی بلا لینا۔ ٹھیک اسی طرح قرضدار بھی آ جانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے جابر سے۔ تو جب کل کا وقت آیا، اب ساری کھجوریں توڑی جا رہی ہیں، میرے حضور علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، کھجوریں توڑی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اب ان کھجوروں کے اوپر ایک چادر ڈالو۔ چنانچہ اس چادر کو ڈالا جاتا ہے اور چادر ڈالنے کے بعد ان کھجوروں کے ارد گرد میرے حضور علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ کتنے؟ 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دعا پڑی، ان کھجوروں کے اوپر بیٹھ گئے، اس چادر کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب میرے حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے جابر، اب ایسا کرو، ایک ایک کر کے بلاتے رہو، ان کے قرض کے مطابق انہیں ناپ ناپ کے کھجوریں دیتے رہو۔ چنانچہ حضور کے حکم کے مطابق قرض خواہوں کو بلایا گیا اور ان کے قرض کے مطابق کھجوریں ناپ ناپ کر دیتے چلے گئے۔ چنانچہ کھجور کے ذریعے سارا قرضہ ادا ہو گیا، ان کا سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور ادا ہونے کے بعد میرے حضور علیہ السلام ان کھجوروں کے اوپر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر اب اس چادر کو ہٹاؤ، اب اس چادر کو ہٹاؤ۔ جب اس چادر کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی کھجوریں توڑی گئی تھیں، جتنا کھجوروں کا ڈھیر لگایا گیا تھا، اب ساری کی ساری کھجوریں بالکل ویسے ہی موجود ہیں، اس میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ میرے حضور کی عطا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرے حضور کی عطا ہے۔ انما انا قاسم واللہ معطی، یعنی اللہ رب العزت مجھے دیتا ہے اور میں ہی بانٹتا ہوں اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ ٹھیک اسی طرح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں اور آپ کی بات میں سنتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ہر بات آپ کی سنتا ہوں لیکن میں بھول بہت جلدی جاتا ہوں، مجھ کو وہ بات یاد رہے جو آپ سے میں سنتا ہوں، وہ یاد رہے، اور تاکہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں کہ میرے حضور نے یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ میرے حضور علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ میرا قوت حافظہ اتنا کمزور ہے کہ میں آپ کی کوئی بات بھی سنتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک کان سے سنتا ہوں دوسری کان کی طرف سے نکل جاتا ہے۔ اتنی بات کہی تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ نہ کہا، کیا؟ یہ نہ کہا کہ معجون دماغین کا استعمال کرو، معجون مقوی غذائیں کھاؤ اور اپنے سر کے اوپر روغن بادام کی مالش کرو، یہ نہیں کہا حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے، بلکہ کیا کہا کہ اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ چنانچہ چادر بچھائی گئی۔ چادر بچھانے کے بعد میرے حضور علیہ السلام نے اس چادر مبارک میں اپنے ہاتھوں سے کچھ انڈیلا، کیا کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کچھ اس چادر میں انڈیلا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس چادر میں اپنے ہاتھوں کو انڈیلتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پھر اس چادر کو اپنے چادر میں انڈیلتے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 بار کرتے ہیں، 3 بار کرتے ہیں۔ اب ظاہری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ خالی آسمان کی طرف جاتا ہے اور خالی واپس چلا آتا ہے، لیکن اگر ایمان کی نگاہیں یہ کہتی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، دست مبارک ہے، جو کہ ایمان کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے
تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میں پوری کائنات کی نعمتوں کا ذخیرہ ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں پوری کائنات کی نعمتوں کا ذخیرہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں۔ چنانچہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس چادر کو لپیٹ لو اور لپیٹنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لو۔ چنانچہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر مبارک کو لیتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب وہ سینے سے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری دل کی دنیا اس طرح سے بدل گئی، اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے محدثین کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوری دنیا کے محدثین کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پورے روئے زمین پر عمرو بن عاص کے علاوہ مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی حافظ حدیث نہیں ہے۔ پوری روئے زمین کو چیلنج کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ عمرو بن عاص کے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی حافظ حدیث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ عمرو بن عاص جو تھے وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تھے، جب ان کی کوئی بات سنتے تھے تو وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، تو حضور کی باتوں کو وہ اپنی کاپی پر درج کر لیتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے، پھر انہی باتوں کو عمرو بن عاص یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کا قوت حافظہ جو تھا وہ مضبوط تھا، پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ میں پڑھا ہوں نہ میں لکھا ہوں، لیکن عمرو بن عاص کے علاوہ اس دنیا کے محدثین کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی حافظ حدیث اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، کیا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیاہ ستہ کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اور ہر صفحے کو آپ کھول کر دیکھ لیں، جب اس کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر یہ لکھا ہوا ضرور پاؤ گے عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ، یعنی جو بھی حدیث زیادہ اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ جتنی بھی حدیثیں اکثر و بیشتر آپ سیاہ ستہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھو گے، ساری کی ساری حدیثیں اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔